السلام علیکم، بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ارشد۔ نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ مسلم لیگی رہنما مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ عمران خان سلیکٹڈ کے ساتھ ساتھ بے حس اور ظالم بھی ہیں۔ ترجمان پاکستان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، وزیر اعظم یہ دیکھنے لاہور آئے تھے کہ شہباز شریف کو جیل میں سہولتیں تو نہیں مل رہی۔ عمران خان اس لیے آئے کہ کہیں شہباز شریف کو کرسی تو نہیں مل گئی۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریوں میں سے 1 گھر نوکری بھی نہیں دی گئی۔ 18 ماہ سے حمزہ شہباز جیل میں ہیں، 1 روپے کی بھی کرپشن ثابت نہ ہو سکی۔ فردوس عاشق عوان کا کہنا ہے کہ زرداری خاندان میں منگنی کی تقریب میں دوہرے معیار کی انتہا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر فردوس عاشق عوان نے ٹویٹ کی ہے کہ دوہرے معیار کی انتہا ہے کہ زرداری خاندان میں منگنی کی تقریب میں شرکت کے لیے کرونا ٹیسٹ لازمی ہے، مگر دوسری جانب پی ڈی ایم جلسوں میں غریب ورکرز کو بغیر کرونا ٹیسٹ بلوانے سے ان مفاد پرستوں کو کوئی فرق نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ اشرافیہ کو اپنا مال اولاد ہی عزیز ہے، عوام اب مزید بیوقوف بننے والے نہیں۔ لاہور کی احتساب عدالت نے قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کے بیٹے، بیٹی اور داماد کو اشتہاری قرار دے دیا۔ احتساب عدالت کے ایڈمن جج جواد الحسن نے شہباز شریف خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت کی۔ فاضل جج نے ریمارکس دیے کہ آج نیب کے گواہوں کی شہادتیں قلم بند کرنی ہیں، جبکہ شریف خاندان کے وکلاء کی جانب سے امجد پرویز ایڈوکیٹ کی مصروفیت کے باعث سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی گئی۔ کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کے خلاف جاری آپریشن میں بدنام ڈاکو شمنو جاگرانی اور ایاز جاگرانی سمیت جنید جاگرانی کا بیٹا بھی مارا گیا۔ ایس ایس پی امجد شیخ کے مطابق کچے کے علاقے درانی محل میں ڈاکوؤں اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف پولیس کا آپریشن جاری ہے، جس میں ڈاکوؤں نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ ایس ایس پی نے بتایا کہ پولیس کی جوابی فائرنگ سے 3 ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ ملک میں مسلسل دوسرے روز بھی 3000 سے زائد افراد میں کورونا کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد اس وبا کے مصدقہ فعال کیسز کی تعداد 43,963 تک جا پہنچی ہے۔ این سی او سی کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں کورونا کے 45,999 ٹیسٹ کیے گئے، جس کے بعد ملک میں کیے گئے کووڈ 19 ٹیسٹ کی مجموعی تعداد 53,43,702 ہو گئی ہے۔ کورونا وائرس کی دوسری لہر میں شدت کے باوجود اپوزیشن جماعت جمعیت علماء اسلام فے آج لاڑکانہ میں جلسہ کر رہی ہے۔ لاڑکانہ میں ہونے والے جلسے سے قبل جے یو آئی کے کارکنان نے کورونا SOPs کی دھجیاں اڑا دیں۔ جلسہ گاہ میں کارکنان بغیر ماسک پہنے داخل ہوئے۔ لاڑکانہ کے میونسپل اسٹیڈیم میں خالد سومرو کی یاد میں شہید اسلام کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس سے مولانا فضل الرحمان خطاب کریں گے۔ رومانین بینڈ ایکسنٹ کے موسیقار ایڈریان سینا نے سابق ڈی جی آئی SPR آصف غفور کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی کی مبارکباد دی ہے۔ سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر رومانین بینڈ ایکسنٹ کے موسیقار ایڈریان سینا نے سابق ڈی جی آئی SPR آصف غفور کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ایک بار پھر آپ کے ساتھ چائے پینے کے لیے بےتاب ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے ترقی پذیر ممالک کے لیے ویزا قوانین میں مزید سختی کر دی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ایران، افغانستان، میانمار اور متعدد افریقی ممالک امریکہ کی نئی ویزا پالیسی کی زد میں آئیں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ان ممالک سے امریکہ جانے والے افراد کو $15,000 کا ویزا بانڈ جمع کرانا ہوگا۔ نئے امیگریشن قانون کا اطلاق 24 دسمبر سے آئندہ 6 ماہ کے لیے ہوگا۔ نئے قانون کا اطلاق B ٹائپ ویزا حاصل کرنے والے ترقی پذیر ممالک کے باشندوں پر ہوگا۔ شہریوں کو اپنی گاڑیوں کا رنگ تبدیل کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس حوالے سے کویتی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ گاڑیوں کے رنگ کو میٹ پینٹ یا چمکدار رنگ میں تبدیل کرنا اب قانونی طور پر جائز ہے، تاہم اس کے لیے شہریوں کو مندرجہ ذیل قانونی تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا۔ وزارت داخلہ کے جاری کردہ قوانین میں کہا گیا ہے کہ اس کام کے لیے سب سے پہلے ٹیکنیکل انسپیکشن ڈپارٹمنٹ اور انٹرنیشنل انفارمیشن اینڈ میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ سے پیشگی اجازت حاصل کرنا ہوگی۔ جدہ میونسپلٹی نے رواں سال کے دوران ای گیٹ کے ذریعے 1,11,420 تجارتی لائسنس جاری کیے، جبکہ رواں سال کے دوران 12 لاکھ افراد نے میونسپلٹی کے ای گیٹ کا وزٹ کیا۔ جدہ میونسپلٹی گیٹ نے رواں سال کے حوالے سے اعداد و شمار جاری کر کے الیکٹرانک خدمات کو اجاگر کیا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک پاکستان کو کووڈ سے نمٹنے کے لیے $25 کروڑ دے گا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $25 کروڑ کی منظوری دے دی ہے۔ رقم کو کووڈ 19 وائرس سے نمٹنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک پاکستان کو $30 کروڑ رقم فراہم کرے گا۔ دوسری جانب ایشیائی ترقیاتی بینک سے پنجاب کے 2 اضلاع میں ترقیاتی منصوبوں کے معاہدوں پر بھی دستخط ہو گئے ہیں۔
मुल्क भर में सर्दी का राज है। कराची में साइबेरियन हवाओं ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। बालाई इलाकों में बारिशों से ठंड बढ़ गई, शहरी कपकपा उठे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से खुश्की खत्म और सर्दी में इजाफा हो गया। पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में धुंध पड़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा शदीद सर्दी की लपेट में रहेंगे, जबकि शुमाली बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाके सर्द हवाओं की लपेट में रहेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।